نبی بھی بولنے والا، جس خطے کے اندر بھیجا وہ خطہ بھی بولنے والا۔ پھر اللہ نے میرے نبی کو مکہ مکرمہ کے اندر بھیجا۔ یہ جو مکہ ہے یہ پکہ سے ہے، پکہ کا مطلب ہوتا ہے کائنات کا سنٹر، کائنات کا مرکز۔ اللہ نے مرکزی نبی کو کائنات کے سنٹر کے اندر، مرکز کے اندر بھیجا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ مکہ کے اندر مختلف قبیلے ہیں، کسی کو بنو حوازن کہتے ہیں، کسی کو بنو کنانہ کہتے ہیں، کسی کو بنو بکر کہتے ہیں۔ اللہ نے جس قبیلے کا انتخاب کیا اس قبیلے کا نام بنو قریش ہے۔ قریش کا معنی ہوتا ہے مہمان نواز۔ اللہ کے نبی بھی مہمان نواز، جس قبیلے کے اندر آئے وہ قبیلہ بھی مہمان نواز۔ پھر بنو ہاشم میں عبد المطلب کے گھر کے اندر آئے۔ عبد المطلب دادا ہے جن کے جیب کے اندر بیت اللہ کی چابیاں پڑی ہوئی ہیں۔ جو پوتا آ رہا ہے وہ بیت اللہ کو بسانے والا دادا وہ ہے جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں۔ اس عبد المطلب کی 10 بیٹے ہیں۔ 10 بیٹوں میں کسی کا نام عبد العزیٰ ہے، کسی کا نام عبد المناف ہے، کسی کا نام عبد الحارث ہے۔ ایک بیٹا ہے اس کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کا معنی یہ ہے اللہ کا بندہ۔ جو اس کے بیٹا پیدا ہوا نبی، وہ نبی بھی اللہ کا بندہ، باپ بھی اللہ کا۔ اور جس گود کے اندر آئے اس گود میں اس گود والی کا نام ہے آمنہ۔ اس کے بعد دوسری گود کے اندر گئے، اس کا نام ہے ام ایمن۔ ام ایمن بھی امن سے ہے، آمنہ بھی امن سے ہے، نبی بھی امن والا، والدہ بھی امن والی۔ پھر اس کے بعد میرے نبی کے دروازے میں کچھ دائیاں آتی ہیں، دروازے کے باہر سے یتیم دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں۔ ایک دائی آتی ہے وہ اندر داخل ہوتی ہے، نبی کو اٹھا کے ساتھ میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہتی ہے حلیمہ۔ میں نے کہا حلیمہ کا معنی حوصلے والی۔ میرے نبی بھی حوصلے والے، دائی بھی حوصلے والی۔ وہ لے کے اپنے ساتھ چلتی ہے، کہتی میں اپنے قبیلے میں لے کے چلوں گی۔ میں نے کہا تیرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ کہتی ہے میرے قبیلے کا نام بنو سعد ہے۔ میں نے کہا بنو سعد کا معنی تو خوش نصیبی ہے۔ یہ نبی بھی بختوں والا، قبیلہ بھی بختوں والا۔ میرے نبی کے لیے ایک ایک چیز چنی گئی، شہر چنا گیا، دارالہجرت چنا گیا۔ وقت نہیں ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ میرے نبی کے پیر، میرے نبی کے پاؤں جس ذرے پہ آنا تھے اللہ نے اس ذرے کو بھی چن لیا۔ اس لیے تو صادق صدیقی نے کہا کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ میرے نبی کے پاؤں جس پتھر پہ لگے، میرے نبی جس راہ پہ چلے، اللہ نے وہ راہیں بھی چن لی۔ ایک ایک ادا چن کے دی، بستر چن کے دیا، مصلی چن کے دیا، ممبر چن کے دیا۔ غزوات میں جس جگہ پہ جانا تھا وہ ساری جگہ اللہ نے میرے نبی کو چن کے دی۔ اگر رشتہ داریوں کی طرف چلے، میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ ایک بیوی کا نام ہے خدیجہ۔ خدیجہ کہتے ہیں حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ میرا نبی بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والا، بیوی بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیوی ہے اس کا نام ہے جویریہ۔ جویریہ کا مطلب معنی یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے والی۔ میرا نبی بھی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا، بیوی بھی پڑوسیوں کے حقوق کی خیال رکھنے والی۔ ایک بیوی ہے اس کا نام ہے عائشہ۔ عائشہ کا معنی ہوتا ہے زندہ۔ میرے نبی کا نام بھی زندہ رہنے والا، عائشہ کا نام بھی زندہ رہنے والا۔ ایک بیوی ہے اس کا نام ہے ام سلمہ۔ ام سلمہ کا مطلب ہے سلامتی والی، بیوی بھی سلامتی والی، میرے نبی بھی سلامتی والے۔ ایک بیوی ہے ان کا نام ہے ام حبیبہ۔ میرے نبی ام حبیبہ کا مطلب ہے پیار والی، میرے نبی بھی پیار و محبت والے، بیوی بھی پیار و محبت والی۔ ایک بیوی ہے اس کا نام ہے زینب۔ زینب کا معنی ہے پاکیزگی، میرا نبی بھی پاکیزہ، بیوی جو ملی وہ بھی پاکیزہ۔ ایک بیوی ہے اس کا نام ہے صفیہ۔ صفیہ کا معنی ہوتا ہے انتخاب شدہ، جس کو اللہ چن لے۔ میرا نبی بھی چنا ہوا، بیوی بھی چنی ہوئی۔ ایک بیوی ہے اس کا نام ہے حفصہ۔ حفصہ کا معنی ہوتا ہے شیر کی بیٹی۔ میرا نبی بھی جرأت و بہادری والا، بیوی ملی وہ بھی جرأت و بہادری والا۔ اور میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ
مجھے 3 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، نبی بھی اللہ کا بندہ، بیٹا بھی اللہ کا بندہ۔ ایک بیٹا عطا کیا قاسم، اس کا معنی ہے تقسیم کرنے والا، نبی بھی تقسیم کرنے والا، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا۔ ان کا لقب ہے طیب الطاہر، طیب الطاہر کا معنی ہے پاکیزہ، بیٹے بھی پاکیزہ، نبی بھی۔ ایک بیٹا ہے اس کا نام ہے ابراہیم، ابراہیم کا معنی ہے بزرگی والا، میرا نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی۔ اور میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نام ہے زینب، زینب کہتے ہیں پاکیزگی کو، میرا نبی بھی پاکیزگی والا اور بیٹی بھی پاکیزگی والی۔ ایک بیٹی ہے اس کا نام ہے ام کلثوم، ام کلثوم کا معنی ہوتا ہے نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والی، میرے نبی بھی نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے، بیٹی بھی نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والی۔ ایک بیٹی ہے اس کا نام ہے رقیہ، رقیہ کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی طرف چڑھنے والی، میرے نبی بھی بلندی کی طرف جانے والے، بیٹی بھی بلندی کی طرف جانے والی۔ ایک بیٹی ہے اس کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی، میرا نبی بھی لوگوں کو جہنم سے چھڑانے والا، جو بیٹی ملی وہ بھی لوگوں کو جہنم سے چھڑانے والا۔ میرے نبی کے نواسے ہیں، حسن و حسین نام ہے، حسن و حسین کا معنی کیا ہے؟ حسن و جمال والے، نواسے بھی حسن و جمال والے، نانا بھی حسن و جمال والا۔ میرے نبی کو جو کچھ ملا اللہ تبارک و تعالی نے چن کے دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ جب نبی دنیا کے اندر آئے انقلاب برپا ہوا، تبدیلی آئی، بڑی بڑی تبدیلی آئی، بڑے بڑے انقلابات آئے۔ ایک تبدیلی یہ آئی کہ میرا نبی جب آیا نا تو ایک دروازہ بند ہو گیا، آیا تو ایک دروازہ۔ یہ بات آپ نے پہلی بڑی بات سنی ہوگی، میں نیا نقطہ دینے لگا ہوں۔ میرا نبی آیا تو ایک دروازہ بند ہو گیا، جس طرح میرا نبی آیا ایک دروازہ بند ہوا۔ جب میرا نبی اس دنیا میں 63 سال عمر پوری کر کے اس دنیا سے گیا نا، پھر بھی ایک دروازہ بند ہو، پھر بھی ایک دروازہ۔ میرا نبی آیا تو نبوت والا دروازہ بند ہو گیا، اور میرا نبی دنیا سے گیا تو صحابیت والا دروازہ بند ہو گیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا صحابی آ سکتا ہے۔ ہاں، غازی آئیں گے، عالم آئیں گے، مفتی آئیں گے، شیخ الحدیث آئیں گے، شیخ التفسیر آئیں گے، متکلم آئیں گے، مناظر آئیں گے، بڑے بڑے سیاستدان آئیں گے۔ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا تو بلال نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اس لیے مولانا علی نے کہا کوئی صدیق سا آیا ہو تو دکھاؤ لوگ، کوئی صدیق سا آیا ہو تو دکھاؤ لوگوں، کوئی عمر سا گزرا ہو تو بتاؤ لوگوں، کوئی عثمان سا دیکھا ہو تو دکھاؤ لوگوں، کوئی حیدر سا جو گزرا ہو تو بتاؤ لوگوں، اور ثانی احمد مصطفیٰ تو کہاں پاؤ گے؟ ان کے یاروں کی مثال بھی نہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سے یار ہیں جو اتنے بے مثال ہیں کہ ان کی مثال بھی نہیں ملتی؟ جب یاروں کی مثال نہیں ملتی، صحابہ کی مثال نہیں ملتی، تو پھر ان کے آقا کی مثال مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ یہ کون سے یار ہیں جن کی مثالیں نہیں ملتی؟ قرآن تو ان کی مثالیں دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ کی مثالیں کہاں پہ ہیں؟ اونچی آواز سے کہاں پہ؟ قرآن میں۔ صحابہ کی مثالیں کہاں ہیں؟ انجیل کے اندر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو کہتے نا بیٹا فلاں کی طرح بننا ہے، تو جس کی طرح بننا ہوتا ہے، جس کی مثال دی جاتی ہے، وہ پہلے موجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا گزر پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ بیٹا قائد اعظم کی طرح بننا تو مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم گزر چکے ہیں۔ بیٹا علامہ اقبال کی طرح بننا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علامہ
اقبال گزر چکے ہیں. بیٹا مفتی محمود کی طرح بننا, پتہ یہ چلا کہ مفتی محمود گزر چکے ہیں. بیٹا حق نواز کی طرح بننا, پتہ یہ چلا کہ حق نواز گزر چکے ہیں. بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح بننا, پتہ یہ چلا کہ عطا اللہ شاہ بخاری گزر چکے ہیں. حضرت بلوری کی طرح بننا, پتہ یہ چلا کہ حضرت بلوری گزر چکے ہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. جس وقت تورات آئی تھی, جس وقت انجیل آئی تھی, اس وقت تو ابو بکر نہیں, اس وقت تو ابو بکر ہے, اس وقت تو عمر ہے, عثمان, علی, حیدر کوئی تھا اس وقت نہیں تھا. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کہتے ہیں اور لوگوں تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو, یہ تو ابھی آئی ہی نہیں ہے دنیا میں, ان کی مثال کیوں دی جاتی ہے, کسی پہلے ابو بکر کی مثال کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے کوئی ابو بکر جیسا ہے, سبحان اللہ, اس سے پہلے کوئی ابو بکر جیسا آیا ہی نہیں ہے. اس لیے میرے تورات کے اندر, انجیل کے اندر ابو بکر عمر کی مثال دے کے یہ سمجھا دیا کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ان کے لیے بھی مثال ابو بکر ہیں, جو قیامت تک آئیں گے ان کے لیے مثال ابو بکر.